بھاگ گئے تھے۔ وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے۔ سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا۔ آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل الرسول اہل البیت جیسے، جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہہ گیا اور شمر ہراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا آزاد، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی۔ اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کرنی تو قرآن چا کڈو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھتے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اور جو میں تو پتہ کوئی نہیں، اور جو میں تو خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا دلیں بتانے، جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے، وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ تم فاندر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔
ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے تک نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج خراب ہوتا وَانْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کے نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت ہی چھوٹی جی شے، کون چھوٹی شے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کیا پرواز ہے میرے نبی کی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ، سبحان اللہ، جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں، ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ٹھوس بات وہ دل لکھی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، تین انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، پانچویں پر ہارون ہیں، چھٹے پر موسیٰ ہیں، ساتویں پر ابراہیم ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بولا جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جاؤ توڑا رب تن بلا رہا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما يلتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه مثل أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ میری بات دیوار پہ مار دو، مٹی سے دفن کر دو، میرے بوتے مار دو، جب میں تمہیں اللہ کی سناؤں، اللہ کے نبی کی سناؤں، تو میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں، ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کے سودے ہو جائیں، بک جائیں، وہ علم نہیں، وہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عداوتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو، میں اپنے کیا آیت سنوں؟ میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں،
اور ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں کیسے بجھاؤں؟ آپ کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، میرے رب کی قسم دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے اللہ نے تسلی دینی شروع کی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلا ہی جملہ بتاتا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہو وہ کوئی ڈنڈے سوٹے کا قانون تو نہیں بنائے گا، بہت نرم سا بنائے گا، ہماری فطرت کے مطابق بنائے گا۔ بھوک کی حالت میں روٹی کھانا کون سا مشکل کام ہے، افطاری کے وقت کھانا کون سا مشکل کام ہے، ہر کوئی چپٹنے پر تیار ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے تسلی دی، الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ حمد اور مدح یہ قرآن کے دو لفظ ہیں۔ حمد ہے وہ تعریف جس کے وہ لائق ہے، اور مدح میں خوش آمد ہے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح، معاذ خوش آمد کرنے سے بچنا یہ ذبح کر دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب تعریفیں تیرے اللہ کی، اور اللہ کے صفاتی نام 99 ترمذی شریف میں ہیں، لیکن وہ 99 نام صرف نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے تو اس کی نام بھی لامحدود ہیں، لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے ہر حرف کو ہٹا دو تو اشارہ اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے، اللہ ہی ہے۔ الف ہٹا دو للہ، تو اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اشارہ اللہ کی طرف۔ اگلا لام ہٹا دو تو بچ جاتا ہے لہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پچھلا لام ہٹا دو، الف کے بعد کا لام ہٹایا تو الہ بن گیا، اور آخری لام ہٹایا تو لہو بن گیا، آخری لام ہٹایا تو الہ بنا، اور پہلا ہٹایا تو لہو بنا۔ تو میرا رب کہتا ہے اللہ، اچھا اللہ، الف ہٹا دو للہ، اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام بھی ہٹا دو، الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا، تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر آخری لام کو ہٹا کے پہلے لام کو بچا لیا تو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور پھر سب سے عجیب بات کہ سارے حرف ہٹا کر آخری ہے کی پیش کو باقی رکھو نا، تو وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی کہ میں بہت بڑا ہوں۔ اچھا یہ اللہ، یہ جو تو قانون بھیج رہا ہے تو قانون تو بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا رب العالمین، نہیں میں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں تم پر ایسے ڈنڈے نہیں چلاؤں، لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔
پھر تسلی نہیں ہوتی یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. کیوں ڈر گیا؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے. پھر دوسری گارنٹی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک. پھر رب العالمین، تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں. پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین. پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا. تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا. میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا. تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر کہ تم نے یہ مانگنا ہے جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو. کہو اہدنا. کتنی ضروری ہے. اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو. لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے، اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں. خدا. عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے. وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں.
تو اہدنا یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا، وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں. صراط سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے. اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں. صراط موٹر وے کو کہتے ہیں. المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو. الذین انعمت علیہم، نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے. تو نعمتن یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو. آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو. نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین. تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا. تو میرے بھائی بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. 7 آیات ہیں تو ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. اور ایک دفعہ فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور فرمایا کہ میں تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کر کے بتاتا ہوں، اس کا مطلب بتاتا ہوں. تو با سے شروع ہوئے، با صرف لفظ با سے شروع ہوئے، اور فجر کی اذان ہو گئی، با کی شرح چل رہی تھی. تو سورہ بقرہ یہ سارے، اب ایک اور روایت ہے کہ سورہ بقرہ سارے قرآن کی سردار ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے جس میں اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ایک حکم دے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر میں ساری سورہ بقرہ کا خلاصہ بتاؤں تو یہ آیت ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نے کہا اے دنیا کے انسانوں، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے جعل الارض فراشا والسماء بناء. وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تمہارے اوپر جس نے تان کے رکھ دیا، اور ما لہا من فروج، کہیں سے وہ پھٹی ٹوٹی نہیں ہے. تو اس رب کے سامنے جھکو، اس رب کے سامنے جھکو. عبدہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو صحرا میں پیدا ہوتی ہے اور ہر وقت سرسبز رہتی ہے، اور اونٹ جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کسی جھاڑی کی طرف نہیں جاتا، سیدھا اس بوٹی کے اوپر جاتا ہے. تو میں قربان جاؤں، لفظ عبدہ میں یہ، عبد میں یہ اشارہ ہے، عبادت میں یہ اشارہ ہے کہ میرے بندو، میں تمہارا ایسا رب ہوں کہ تم میرے بغیر رہ نہیں سکتے ہو. تو ایسے میری طرف آؤ جیسے وہ تمہارے اونٹ تو ان کی عزت تھے، ان کا تاج تھے. تو میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے بن کے چلو، میرے بن کے چلو. آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا انشاءاللہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے زندگی تو اس کی تفصیل آئے گی، لیکن یہاں صرف اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے روپ کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کو باپ کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو یعقوب علیہ السلام کو فٹ کیا ہے اور کسی نبی کو فٹ نہیں کیا ہے، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد جو نافرمان تھی ان کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، جو کھو گئے ان پر کیسے صبر کیا، اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اس وقت کیا فکر کیا. تو مرنے والا کبھی کسی سوچ میں ہوتا ہے، کبھی کسی سوچ میں ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
ما تعبدون من بعد، دیکھو بیٹو میں جا رہا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ تو والدین کو کے اوپر ذمہ ہے انہیں اپنے اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی پہچان کرانا، ڈنڈے سے نہیں، محبت سے، پیار سے، نصیحت سے۔ تو والدین پیار محبت سے اپنے اولاد کو اس پر لائیں۔ سورہ بقرہ اتنی لمبی سورت ہے کہ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں 6 صدی کے عالم تھے، وہ سورہ بقرہ کو شروع کیا، اس کی شرح کرتے 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 32 سال گزر گئے اور وہ مر گئے، اور سورہ بقرہ وہ پوری نہیں کر سکے تھے۔ تو میں خلاصے کے طور پر اس میں سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اسی کو معبود بنائیں، اسی کو اپنی مدد، اسی کو اپنا مددگار بنائیں، اسی کی بندگی اور عبادت کریں۔ اور ایک چیز میں نے چن کے دکھائی کہ ایز اے والدین ہمیں اپنی اولاد کو کس حال میں چھوڑ کے جانا ہے، اور اس سے پہلے میں نے قرآن کا تعارف کروایا۔